بولنے والوں کو یا بولنے والیوں کو اندازہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے بہت سے معصوم لوگوں کے گھر برباد ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ایک ایسی تھا اللہ کا بندہ، غلام تھا، غلام نہیں تھا، آزاد ہی تھا، مگر گھر گھر جو ہے تو ملازمت کرتا رہتا تھا، خدمت کرتا رہتا تھا، اور اس کی عادت تھی جس گھر میں کام کرتا تھا اس گھر کا راز ملا کہ پٹھا پھر جو ہے تو اس کو پورے شہر میں پھیرنا شروع کر دیتا تھا۔ اب ایک گھر کی بات راز کھلے، گھر والوں کو معلوم ہوا، نکال دیے۔ دوسری جگہ کام پہ لگا، ان کے راز کھولنے لگا، ان کو معلوم ہوا، نکال دیے۔ ایسا 3-4 جگہ ہو گیا تو اس کے بارے میں مشہور ہو گیا، ارے بھائی انہیں جس گھر میں بھی رہتا وہ گھر کا تو ستیہ ناش کر کے چھوڑتا، اس لیے اس کو نوکری پہ رکھنا اپنے آپ کو رسوا کرنا ہے، اس کو رکھنا نہیں نوکری پہ۔ اب مشہور ہو گئی بات۔ اب وہ جہاں بھی جا رہا ہے کام کی تلاش میں، کوئی بھی کام نہیں دے رہا نا اس کو، ارے نکو رے بھائی تیرے کو کام دے کے کہاں اپنے گھر کو ذلیل کرنے کا، کوئی کام نہیں دے رہا اس کو۔ پریشان ہو گیا بیچارہ، کافی پریشان ہو گیا، اس کو بھی اپنی عادت کا اندازہ ہو گیا کہ ارے میں کچھ تو بھی غلط کر رہا تھا جس کی وجہ سے مجھے کام نہیں مل رہا، پریشان، بہت حالت خراب ہو گئی۔ تو ایک بیچارے سیدھے سادے شریف مزاج کے تھے، ان کے پاس گیا کہ حضرت بہت دنوں سے کام نہیں مل رہا، کھانے پینے کچھ نہیں ہے، میں بہت سیدھا رہتا ہوں، آپ رکھ لو میرے کو۔ انہوں نے رکھ لی بیچارے۔ اب 2-4 جگہ سے پہلے ٹھکرایا گیا تھا، بہت دنوں سے خالی تھا، اس لیے شرافت سے کام کرتا رہا۔ لیکن وہ جو کہاوت ہے نا، جبل گردد جبلت نہ گردد، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، انسان کی فطرت نہیں بدلتی۔ جبل مطلب پہاڑ، جبلت مطلب انسان کی فطرت۔ جبل گردد، پہاڑ ہٹ سکتا ہے، جبلت نہ گردد، انسان کی فطرت نہیں بدلتی۔ اور موٹی بھاشا میں بولوں، چور چوری سے جاتا، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ چور چوری سے جاتا، ہیرا پھیری سے نہیں جاتا۔ اب انہیں کتنے دن تک خاموش رہتا، انہیں ڈھونڈ رہا کچھ تو بھی ملنا، لیکن یہ شریف فیملی کچھ عیب مل رہا ہی نہیں اس کو بیان کرنے کے لیے۔ تو اب بولے یار اس کے پیٹ میں دکھ رہا، کچھ تو بھی کرنا چاہیے، بولے ان کا گیم بجا ڈالتا ہوں، کچھ نہیں مل رہا تو ان کا ہی گیم بجا ڈال۔ آیا محترمہ کے پاس، مالکین کے پاس، آپ کو پتہ ہے کیا صاحب جو ہے گھر میں زیادہ نہیں رہ رہے، اور اس کی وجہ معلوم ہے آپ کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں کوئی اور آ گئی، ان کے دل میں کوئی اور آ گئی۔ اب انہوں تو سٹ پٹ آ گئے، عورت سب برداشت کر سکتی، شوہر جو ہے شرابی ہو، گٹکا کھانے والا ہو، کچھ بھی ہو، وہ بیچاری اپنے سینے پر پتھر رکھ کر ہی صحیح، لیکن اس کا کوئی دوسرا برداشت نہیں کرتی انہیں، برابر ہے نا؟ ہاں، سٹ پٹ آ گئی محترمہ، اور انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے یقین نہیں آ رہا آپ کہہ رہے ہیں۔ بولے میں ثابت کر تو، بولے آپ کیا کریں گے ثابت؟ بولے دیکھو آپ جو ہے نا خالی مجھے ان کے 2-4 بال کاٹ کے دے دو، میں لے جاتا ہوں لیمبو پھیرنے والے کے پاس، جا کے جو ہے تو تحقیق کرا کے لاتا ہوں پورا۔ مگر بولے بال کیسے کاٹوں میں؟ اتنا سمپل ہے، ایزی ہے، آپ قینچی جو ہے، قینچی یا اس طرح لے کے آپ کے تکیے کے نیچے رکھ دو، انہوں جب سوئے کی پھٹ کر کے کاٹ دینا تھوڑے سے۔ انہیں بولی ہاں یہ تو آسان ہے۔ انہوں نے لی جائی وسترا بیچاری نے، اللہ کی بندی نے، اور تکیے کے نیچے رکھ دیا۔ اب انہیں آیا ان کے پاس، صاحب کے پاس، صاحب کچھ پتہ ہے کیا؟ خالی کمانے میں لگے والے ہیں، محترمہ تو کچھ اور ہی چل رہا، ہاں کچھ اور ہی چل رہا ارادہ، ان کا تعلق کسی اور سے قائم ہو گیا، اور آج تو غضب ہی ہو گیا۔ بولے کیا ہو گیا؟ آج میں نے دونوں کو سنا آپ کو ختم کرنے کی پلاننگ کر رہے۔ انہیں بولا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ بولے میں ثبوت دیتا ہوں آپ کو۔ بولے بولو ثبوت۔ آپ دیکھو، بولے میں نے جو سنا، انہوں اپنے تکیے کے نیچے وسترا رکھنے والے، آپ سوتے چاہ آپ کا گلا کاٹنے والے۔ اب یہ بندہ گیا اور جا کر اس نے تکیہ اٹھایا تو سچ مجھ بھی وہاں وسترا تھا، وسترا لیا اور بیوی کا گلا کاٹ دیا۔ بیوی کے گھر والوں کو معلوم ہوا، انہوں آئے اور انہوں نے اس کو مار دی۔
تو یہ کیا تھا یہ؟ ہاں. اور آپ سوچے قرآن کا اعجاز میں آپ کو بتاؤں کہ سبحان اللہ کہ ابھی بات آگے آئے گی تو بتاتا ہوں میں کہ اسلام نے، شریعت نے، قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی پاکیزہ تعلیمات دی ہے جس سے زندگی کے ہر میدان میں انسانیت کو سکون، امن اور آشتی ہی ملتی ہے.